بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس نوٹ کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں. ہماری تمام تفاصیل، کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں بھی رہا کرتی ہے، اسے بھی دیکھ لیں. اور اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک اول باول پہنچتی رہیں. سوال آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پلے کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میں پاکستان سے قاری نذیر احمد بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر، کیا یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ کیونکہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ کئی علماء نے اسے ضعیف قرار دیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کی وضاحت کر دیں. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، بہت شکریہ اس اہم سوال کو بھیجنے کا. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، رحمتوں کا نزول فرمائے آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر، اور ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین سلامتی اور امن عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مارکیٹ میں، بازار میں داخل ہوتے وقت دعا جو پڑھی جاتی ہے، آپ نے اکثر پوسٹرز بھی اس دعا کے دیکھے ہوں گے. اس کی صحت کے بارے میں قاری صاحب نے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں پہلے تو اس دعا کو پیش کروں گا. وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت ان الفاظ کو پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرما دے گا اور 10 لاکھ گناہ اس کے معاف فرما دے گا اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرما دے گا. یہ حدیث جیسے کہ قاری صاحب نے بھی بیان فرمائی ہے. یہ جو حدیث ہے، حدیث کی کتب میں ضرور وارد ہوئی ہے، لیکن اس کی صحت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اس کو متعدد علماء نے روایت کیا ہے. سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے. آئیے رخ کرتا ہوں میں فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی جانب، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. احمد ساری مصر سے پوچھ رہے ہیں کہ فضیلت الشیخ اس سوال کا جواب عنایت فرما دیجئے. ایک چیز اور میں عرض کروں کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں، یہ دراصل اس ویڈیو میں یا ہماری اکثر ویڈیوز میں 2 فتاوی موجود ہوتے ہیں، ایک عربی زبان میں اور ایک اردو زبان میں، جو آپ کی خدمت میں اس کو سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں. اس لیے اس کی ڈیوریشن جو ہے، اس کی جو لمبائی ہے، وہ قدر بڑھ جاتی ہے کیونکہ 2 زبانوں کا مواد آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير
كتب الله له ألف حسنة. يقول شیخ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کو دوبارہ پڑھیے. هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتب الله له ألف حسنة ونحى عنه ألف سيئة نعم. كتب الله له ألف حسنة ونحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة. يريد أن يعرف صحة هذا الحديث. صحت الحدیث پوچھا گیا ہے اس روایت کے بارے میں جو کہ بازار میں داخل ہونے کی ہے، جس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ ہزاروں درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے اور 10 لاکھ نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. حدیث هذا غیر صحیح. مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. حدیث هذا غیر صحیح. قد كتب الحديث كذا مدة طويلة وهو ضعيف ولكن الذكر مطلوب في اس حدیث کو متعدد محدثین نے نقل کیا ہے لیکن یہ ضعیف روایت ہے. البتہ ذکر کے فضائل بڑے عظیم ہیں، اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے. مطلوب لكن هذا له كتب الله ألف درجة أحد غير صحيح. یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے الف حسنہ نیکیاں مل جاتی ہیں، الف درجات کی بلندی ہو جاتی ہے اور 10 لاکھ گناہوں کا کفارہ یہ بنتی ہے، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے. ذکر جو ہے وہ تو اس کی اجازت ہے، ہر حال میں ہر وقت اور ہر جگہ ہمیں اور آپ کو ذکر کرنا ہے. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عليه والله حتى عليه في كتابه العظيم قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ تو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں. وقال جل وعلا اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ اگر آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. سبق المفردون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ مفردون کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، وہ ذاکرات، وہ ذکر کرنے والی اللہ کی بندیاں اور وہ ذکر کرنے والے اللہ کے بندے جو اللہ کا انعام ذکر و اذکار سے حاصل کرتے ہیں. الذاکرون اللہ کثیرا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ مفردون کون ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو. ذکر مطلوب. ذکر تو ہر حالت میں کرنا ہے ہمیں، چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم کس کا شکر ادا کریں گے؟ بازار میں، مجالس میں، بستروں پر، آفیسز میں، گاڑیوں میں، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے ذکر و اذکار کرنے چاہیے. الله جل وعلا يحب عباده يذكروه ويكثر من ذلك. لكن هذا الحديث من شر السوء كتب الله عليه ألف حسنة ومن على ذلك هذا غير صحيح. جزاكم الله خيرا. خلاصہ کلام یہ ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر مطلوب ہے، ہر حالت میں ہمیں ذکر کرنا ہے. جاگتے ہوئے، دفتر میں جا کر، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، بستر پر، مجلس میں، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ
جب بھی آپ کو موقع ملے تب اپنی زبان کو آپ ذکر سے تر رکھیے، یہ تو مطلوب عمل ہے۔ لیکن یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ اتنے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح احادیث پر عمل کرنے والے بنائے، ہمیں ہر لمحے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون